ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا۔ میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا، محبت سکھائی۔ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے۔ تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال۔ اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا، کئی سال سے آ رہا ہوں، صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی۔ کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ لے لی، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ تو جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا کہ اتنی پستی کہ غلطی سے نکلا وہ بول، اور اس پہ کفر اور FIR۔ کہاں چلی گئی انسانیت؟ وہ دین چھوڑو، انسانیت ہی کوئی نہیں۔ کیا کیا تھا میرے نبی نے؟ 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے تلوار آئی، اے ہنے تلوار آئی۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا۔ تم تو اس کے امت کی، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا؟ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں۔ یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا؟ عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے، کہاں چلے گئے، کہاں ڈوب گئے؟ اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا کہ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، منبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا۔ باقی طارق جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے، جان بوجھ کے کہہ گئے، ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ یہ میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال، خوفناک زوال ہے۔ جب منبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب کفر کے، نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا۔ گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے۔
لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے، زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح بنے دیا. تمہارے لیے میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو خردتن خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر. یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے. اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو. اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے. میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میں اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. صدقہ نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت. اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے. جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے. جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو. یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے. یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے. میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا. علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے. نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا. اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں. حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے. ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. پاک پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک ہے. میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام. کیا جواب دو گے آپ؟ میں ہاتھ جوڑتا بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو. جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اور کیوں اتنا دور کر